آپ سے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کسی بھی انسان کا انتقال ہوتا ہے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو لوگ کرتے کیا ہیں کہ سب سے پہلے جس نے زندگی میں کبھی سرما نہ لگایا ہو، پوری شیشی اس کی آنکھوں میں لوٹ دیتے ہیں، بھیانک بنا دیتے ہیں ایک دم شیشی لوٹ کر. تو کیا مردے کی آنکھوں میں سرما لگانا ضروری ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو، اس وقت ہم موجود ہیں شیر گڑھ کے اندر. ایک شادی میں ہم لوگ آئے تھے، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی بہن کی شادی ہے، تو ہماری بہن ہوئی وہ ان کی شادی ہے، تو شادی میں ہم لوگ آئے تھے، تو ہمارے کچھ علماء کرام سے ہوئی ہے ہماری ملاقات. شاعر ملک ہندوستان جناب اشتیاق جمالی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور حافظ قاری عبدالحسن صاحب قبلہ، اور شاعر ملک ہندوستان جناب ظہیر الحسن صاحب قبلہ کمال پوری، اور حافظ قاری جناب ہمارے یاسین صاحب قبلہ. ماشاءاللہ بڑا نیک پرہیزگار آدمی ہے. اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کو سلامت رکھے. سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے کچھ اسلامک سوال کروں گا، اور کچھ مسئلے بھی ہیں. یہ کوشش کرنا آپ لوگ میرے سوالوں کو جواب دینے کی. ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں میں سوالوں میں پھنسا بھی سکتا ہوں آپ لوگوں کو، ہے نا، لیکن آپ الحمدللہ علم والے لوگ ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آرام سے نکل جائیں گے. تھوڑا قریب میں آ جائیں شاعر صاحب، قریب میں آ جائیں. چلیے پہلے میں آپ سے ابتدا کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ سے معلوم کروں گا کہ آج کے وقت میں اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دولت دے دے یا کسی عہدے پر فائز کر دے، تو لوگ اپنی تعریف کرانا پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہر ہماری تعریف کریں، چاہے جھوٹی ہی صحیح. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑا رتبہ عطا فرمایا، بڑی پاور دی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کیا کہلوانا پسند فرماتے تھے؟ جواب مسکین کہلوانا پسند کیا کرتے تھے. مسکین. جی. دوستو دیکھیے، ایک اللہ کے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، جن کو اللہ رب العزت نے زندہ ہی زمین سے آسمان پر اٹھا لیا، وہ اپنے آپ کو مسکین کہلوانا پسند کرتے تھے. اور آج کے دور میں اگر کسی سے ہم مسکین بول دیں تو لٹھ مار کے سر پھاڑ دے گا. جی جی جی. ہاں، نہیں پھاڑ دے گا. جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو مسکین کہلوانا پسند کرتے تھے. چلیے آپ سے ہم معلوم کرتے ہیں. سوال ہمارا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جتنی امتیں پیدا فرمائی ہیں، تو وہ امتیں ٹوٹل کتنی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ رب العزت نے تقریباً 1000 امتوں کو پیدا فرمایا. 1000 امتوں کو. لیکن ساری امتیں کیا دنیا پر اسی خوشی میں ہی رہتی ہیں؟ نہیں، اس میں سے 600 امتیں دریا میں رہتی ہیں اور 400 امتیں خشکی میں رہتی ہیں. ماشاءاللہ، جواب آپ کا اچھا ہے. اچھا، سب سے بڑی تعداد کس امت کی ہوگی؟ سب سے بڑی تعداد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی. بالکل ٹھیک. اچھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کون سی؟ ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہی ہیں. بے شک، بس میں نے ایسی تھوڑا بڑھا دیا سوال کو، ہے نا. الحمدللہ آپ کو نالج اچھی ہے. اچھا، شاعر ملک ہندوستان ظہیر الحسن صاحب اظہری، آپ سے سوال یہ ہے ہمارا کہ وہ کون سے نبی ہیں کہ جن کو لوگوں نے شیروں کی غار میں پھینک دیا تھا کہ شیر کو کھا جائے گا، ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا؟ حضرت دانیال علیہ السلام. حضرت دانیال علیہ السلام. ماشاء اللہ. دیکھیے، جب بندے کے پاس میں علم ہوتا ہے نا، تو سوالوں کے جواب بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اچھا، حافظ قاری مولانا یاسین صاحب قبلہ، آپ سے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کسی بھی انسان کا انتقال ہوتا ہے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو لوگ کرتے کیا ہیں کہ سب سے پہلے جس نے زندگی میں کبھی سرما نہ لگایا ہو، پوری شیشی اس کی آنکھوں میں لوٹ دیتے ہیں، بھیانک بنا دیتے ہیں ایک دم شیشی لوٹ کر. تو کیا مردے کی آنکھوں میں سرما لگانا ضروری ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مردے کی آنکھوں میں سرما نہیں لگانا چاہیے، اور لوگ جو لگاتے ہیں انہیں باز آنا چاہیے، وہ نہیں لگائیں. نہیں لگانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال میرا ہے اور آپ سبھی لوگوں سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب کفن دیا جائے تو کفن کے اندر 3 کپڑے ہونا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کپڑے 5 ہونا چاہیے. تو کیا ضروری ہے کہ کپڑے 3 یا 5 ہی ہونا چاہیے؟ جی. عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں، مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں. اگر کپڑے مطلب اتنا ساسا نہیں، کپڑے نہیں ہیں اتنے، ایک کپڑا ہے ہمارے پاس میں، پھر نہیں تو 1 کپڑا ہو جائے گا. اگر ایسا اتنا نہیں ہے کہ ہمارے پاس 3 یا 5 کپڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، تو 1 کپڑے سے بھی جو ہے کفن دے دیا جاتا ہے. قاری صاحب بولے اتفاق کرتے ہیں آپ اس بات سے؟ جی اتفاق ہے آپ کا؟ جی ہے. اگر کپڑے نہیں ہیں، ایک ہی کپڑے میں کفن دے سکتے ہیں؟ کفن سکتے. اچھا، کیا کفن کا کپڑا سفید ہی ہونا فرض ہے؟ نہیں، اچھا، بہتر ہے سفید. بہتر ہے سفید. اگر سفید نہیں بھی ملا تو کیا ہے، تب بھی کفن دے دیا دے جائے. سکتے ہیں. دے سکتے ہیں. بہتر ہے سفید. آقا نے سفید کو پسند فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے لباس سفید پسند تھا، سفید اس لیے پسند
मुर्दे को सफ़ेद- भी कफन सफ़ेद ही देना बेहतर समझते हैं। बेहतर समझते हैं, लेकिन कुछ जरूर फर्ज वाजिब नहीं है कि नहीं, नहीं, सफ़ेद ही होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए माशाल्लाह उलमाए किराम से मुलाकात हुई और बड़े अच्छे अच्छे हमने सवाल किए हैं। तो भाई यार आप लोगों को तो गुजारिश है ना कि हमने सवाल कर लिए, ये हमारा काम था, इन्होंने जवाब दे दिया, इनका काम था। आपका काम है वीडियो को शेयर करना जितना हो सके। दोस्तों हमारा फेसबुक पेज पावर ऑफ इस्लाम को ज़रूर सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।